اچھا انیس صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کچھ ایسے حضرات جو اسٹیٹ لائف کے پالیسی ہولڈر ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا کسی نے ٹھیک سے گائیڈ نہیں کیا، اور ہم نے یہ پالیسی تو لے لی تھی لیکن ہمیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ آیا کہ ہمیں میچورٹی کی اماؤنٹ ملے گی اور ہماری فیملی کو خدا نخواستہ ڈیتھ کی صورت میں ڈیتھ کلیم ملے گا۔ تو وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیوں نہ اس پالیسی کو ختم ہی کر دیا جائے، حالانکہ ان کے پاس ایسے ذرائع موجود ہوتے ہیں کہ وہ بآسانی اس پالیسی کی انسٹالمنٹس جو ہیں وہ دے سکتے ہیں اور اس پالیسی کی مدت کو مکمل کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو بہتر رہنمائی نہیں ملی ہوتی اور ٹھیک سے گائیڈنس نہیں ملی ہوتی، تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لائبلٹی کیوں نہ اپنے سر سے اتار کر پھینک ہی دی جائے۔ تو کائنڈلی انیس صاحب، ایسے پالیسی ہولڈرز جو کہ اس وقت بہت کنفیوز ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ایسا پیغام دیں کہ وہ اس پالیسی کو سیریس لینا شروع کریں اور اس پالیسی سے ملنے والے جو فوائد ہیں ان کا اس پر جو ہے نا ایک مسلم یقین آ جائے اور وہ اپنی اس پالیسی کو کنٹینیو کر سکیں۔ بہت شکریہ یاس صاحب، آپ کے سوال سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو بھی آپ نے پوچھا ہے یہ ایسے پالیسی ہولڈرز ہیں جو سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، صحیح، یا جن کو جب پالیسی دی گئی تھی ان کو مطمئن نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی ہے۔ تو فرسٹ آف آل میں آپ کی اس ویڈیو کی وساطت سے جو ایسے پالیسی ہولڈرز ہیں میں ان کو دعوت عام دیتا ہوں کہ وہ ہمارے سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر رابطہ کر کے مکمل تسلی و تشفی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہتر انداز سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی رہنمائی کر سکیں تاکہ آپ بھی ہمارے مطمئن کلائنٹس میں شامل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک بات ہے اسٹیٹ لائف کے مستحکم ہونے کی، تو میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اختتام پہ جو اسٹیٹ لائف نے 2022 میں ادائیگی کی ہے پر ایئر، پر منتھ، پر ویک، پر آور، پر ڈے، تو اس کی تفصیلات ہمارے ناظرین سے ضرور شیئر کریں جس سے ان کو اندازہ ہو جائے کہ اسٹیٹ لائف مالی طور پہ کتنی مستحکم ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو پے ماسٹر ہے، جو ادائیگی کر رہی ہے، تقریباً 36 ارب روپے سے زیادہ ہم نے ادائیگی کی ہے۔ صحیح۔ جب یہ فگرز ہمارے پالیسی ہولڈر دیکھیں گے تو ان کا اعتماد اور بڑھے گا۔ جی۔ اور کیونکہ میں تو اکثر و بیشتر دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ روزانہ میچورٹی کے چیکس جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ڈیتھ کلیمز چیک ہم ایشو کر رہے ہوتے ہیں ان لواحقین کو جن کا پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا جو پالیسی ختم کرتے ہیں ان کو بھی پیمنٹ ہو جاتی ہے، اور جو لون لینا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کوئی قدغن یا کوئی ایسی بات نہیں رہتی جو کہ ان کو مجبور کرے کہ وہ یہ پالیسی ختم کر دیں، جبکہ اتنی خصوصیات ہوں اس پالیسی کے اندر، ایسے زبردست فیچرز ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایک امید رہے کہ آنے والے کل میں آپ کو ایک فائنینشیل بیک اپ ملے گا، ایک اکٹھی رقم میسر آئے گی جس سے آپ مستقبل کے اخراجات کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں پالیسی چلائیں گے؟ صحیح۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو تحمل سے، اطمینان سے اس پالیسی پہ نظر ثانی کریں، صحیح، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس پالیسی کے فیچرز کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت آپ کو کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں، تو پھر آپ پالیسی کو ضرور کنٹینیو کریں گے۔ تو انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میں انشورنس کنسلٹنٹ ایاز محمود آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے سامنے موجود ہیں اسٹیٹ لائف کے ایریا مینیجر انیس مہدی صاحب۔ تو مہدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مہدی صاحب، میں آج جو سوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ کچھ ایسے ہے کہ کیا جو اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی ہے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کا مکمل تحفظ حاصل ہے، اور کیا یہ مکمل طور پر ایک قومی ادارہ ہے؟ کائنڈلی اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیں۔ بہت شکریہ ایاز صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور آپ کے سوال میں بھی اس کا جواب موجود ہے۔ اچھا، ایسے کہ اسٹیٹ لائف کا نام اگر آپ دہرائیں ذرا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ پاکستان کی کارپوریشن ہے۔ بالکل، اسٹیٹ جیسے ریاست کو کہتے ہیں، یہ ریاستی ادارہ ہے، صحیح، دوسرے ریاستی اداروں کی طرح، جیسے ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ کہہ لیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جی، اسی طرح اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان حکومت پاکستان کا ادارہ ہے۔ صحیح، یہ اٹانومس باڈی ہے جو کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس میں
پرائم منسٹر جو ہیں وہ چیئرمین کا جو ہے انتخاب کرتے ہیں اور باقی جو فیصلے ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ خود مختار ادارہ ہے جو کہ ملک پاکستان کا ہے, ملک پاکستان کے مفاد میں کام کرتا ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایسا ادارہ ہے جو کہ سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے. اچھا, صحیح. ٹاپ 10 اداروں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خود کفیل ایک کہہ لیں کہ انشورنس کارپوریشن ہے جو کہ کسی پہ بوجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اپنے منافع میں سے گورنمنٹ آف پاکستان کو باقاعدہ ریونیو شیئر کرتی ہے. اچھا اچھا. تو یہ اسٹیٹ لائف ہمارا قومی ادارہ ہے. ٹھیک ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسٹیٹ لائف کے اگر مشن سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھتے ہیں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں, اسٹیٹ لائف ملک پاکستان کے کونے کونے پہ انشورنس کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے تاکہ لوگ انشورنس کے تحفظ سے مستفید ہو سکیں. تو یہ بالکل ہمارا گورنمنٹ کا قومی ادارہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پہ انویسٹ کی گئی رقم انتہائی محفوظ ہاتھوں میں. اچھا. اس کا کبھی بھی ڈوبنے یا دیوالیہ ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. صحیح ہو گیا جی. ٹھیک ہے. تو بلکہ اگر آپ ملاحظہ کریں اسٹیٹ لائف کی ہر پالیسی کے اوپر ضمانت کی شک لگی ہوئی ہے. صحیح. جو کہ آپ اسکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں, جس میں درج ہے وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے. صحیح. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی پالیسی کی کیا ورتھ ہے. صحیح. مطلب جو اس میں ہر پالیسی کے اندر جو یہ شک موجود ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ ہر پالیسی کی گرنٹر ہے. مطلب وہ گارنٹی دے رہی ہے, ضامن ہے کہ اسٹیٹ لائف سے لی گئی ہر پالیسی جو ہے اس میں جو رقم ادا کی جا رہی ہے اس کی جو محافظ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. ایسا ہی ہے جی. ایسا ہی ہے. تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسٹیٹ لائف گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے. تو ناظرین آپ نے ساری تفصیل سن لی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں تاکہ یہ مزید لوگوں تک پہنچ سکے. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اسٹیٹ لائف سے ریلیٹڈ نئی آفرز اور اپڈیٹس ملتی رہیں. ابھی تک کے لیے مجھے اور انیس مہدی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.